فیض شرعی صوفیہ بھی جلوہ افروز ہے جی ماشاءاللہ. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت فاتح گوندی حضرت علامہ و مولانا عبدالحنان صاحب سے اللہ اشرفی نعیمی کو بلا کسی تاخیر کی دعوت سخن دیا جاتا ہے. آپ حضرات آئے ایک بار بلند آواز میں حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر. آپ آواز میں پیچھے والی بھی بولے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسجد اعلی حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالحنان صاحب کی نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نام میری ڈوبتی ہے اور نظر ضرور ہے. نام میری ڈوبتی ہے اور نظر ضرور ہے. ایک مسافر ہے سفر میں جو ٹھکن سے چور اور چند سانسیں اور باقی ہے ذرا جلدی کرو. چند سانسیں اور باقی ہے ذرا جلدی کرو. قافلے والوں مدینہ اور کتنی دوری ہے. احترام علماء کرام لائق احترام صوفیاء طریقت قابل صد احترام حضور اشرف الصوفیاء کے خلیفہ طالب راہ مدینہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور الحاج غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ نقشبندی قادری اشرفی ذوق سماعت کے ساتھ فرش ادب پر تشریف فرما میرے بزرگوں ہم عمر ساتھیوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں پیاری بچیوں عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار سرکار ابد قرار تاجدار مکہ و مدینہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارے ساقی کوثر
شافعی محشر، اللہ کے حبیب و محبوب، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکی آقا، مدنی مولا، آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، روحی فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ادب و احترام میں درود پاک کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قدر تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں مخصوص ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش ہو اس رسول ہاشمی کی بارگاہ مقدس میں، جس رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اپنے محبوب کی امت میں شمار فرما کر دولت ایمان و اسلام سے مالا مال فرمایا، اور توفیق رفیق عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام دیوانوں نے سجایا ہے، پروانہ رسول نے منعقد کی ہے، جس میں ہم اور آپ سعادت کی شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جب کوئی مجلس، کوئی پروگرام، کوئی محفل عقیدت میں سجتی ہے تو اس کا فیض ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سجانے والے مریدین ہو، پیر سامنے ہو، اور پھر اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر بھی کیسا، صوفی بھی کیسا کہ ابھی ابھی مدینے کی حاضری سے، سبحان اللہ۔ ابھی ابھی مدینے کی فضا سے مستفیض ہو کر آیا ہو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نظر پیش کی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں جو بار بار گنبد خضرا کا نظارہ کر رہی ہیں، کیا کہہ بار بار شہر مکہ کی حاضری ہو رہی ہے، مدینے کی حاضری ہو رہی ہے، وہ مدینہ، وہ سرزمین مدینہ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کہ ہر انسان زندگی مانگتا ہے، جی، ہر انسان زندگی مانگتا ہے، ہر مومن زندگی مانگتا ہے، اور یہی مانگنے کا حکم بھی ہے، جی، یہی مانگنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن جب ایمان والا مچلتا ہے تو کہتا ہے مولا مجھے گنبد خضرا کے سائے میں موت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ جب مدینے میں جاتا ہے تو زندگی نہیں موت مانگتا ہے۔ بے شک۔ یہ موت کیسی موت ہے جو ہزاروں زندگی پر رشک کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں زندگی رشک کرتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت تبارک و تعالی جل والا ہم سب کے پیر و مرشد کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کو اپنے گھر کا طواف کرائے، آمین اپنے محبوب کے روضہ انور کا دیدار کرائے۔ آمین۔ حضرات،
مختصر سی گفتگو کا سہارا میں نے اللہ کے رسول کو بنایا، اللہ کے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پیر طریقت اپنے زبان حق ترجمان سے اپنے تاثرات، اپنا مشاہدہ، اپنا سفر، مدینے کی ہوا، مدینے کے باغ و بہار، مدینے کا چمن، مدینے کی گلشن، مدینے کے باغات، مدینے کی سڑکیں، مدینے کی گلیاں، وہ گلیاں جس گلیوں میں رہنے والے خار کا جو مرتبہ ہے، عظمت ہے، وہ جنت کے پھولوں کا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا سید کلیم جائسی ارشاد فرماتے ہیں، جو گلشن طیبہ کے خاروں میں ہے رانائی، جو گلشن طیبہ کے خاروں میں ہے رانائی، واللہ وہ حاصل نہیں پھولوں کو بھی جنت میں، بے شک واللہ وہ حاصل نہیں پھولوں کو بھی جنت میں۔ یہ مدینہ وہ شہر ہے جس وقت جس کی قسمت پر اور جس کی فضیلت پر اور جس کی عظمت پر، جس کی سرفرازی پر، جس کی عزت پر، جس کی عفت پر، جس کے وقار پر، جس کی شان و شوکت پر، جس کے فیض و برکات پر، عرش و کرسی رش کیا کرتے ہیں، ملائکہ رش کیا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ اوروں کے لیے مدینہ ہوگا، لیکن مدینہ بایزید بستانی کے لیے جنت ہے، مدینہ زکریا ملتانی کے لیے جنت ہے، مدینہ جلال الدین کے لیے جنت ہے، مدینہ حبیب اعظمی کے لیے جنت ہے، مدینہ حبیب یمنی کے لیے جنت ہے، مدینہ جنید بغدادی کے لیے جنت ہے، مدینہ معین الدین اجمیری کے لیے جنت ہے، مدینہ ہریہ کے صابر کے لیے جنت ہے، مدینہ دلی کے محبوب الہی کے لیے جنت ہے، مدینہ کٹھوٹا کے مخدوم کے لیے جنت ہے، مدینہ عاشقوں کے لیے جنت ہے، مدینہ محدث اعظم ہند کی جنت ہے، مدینہ مفتی اعظم ہند کی جنت ہے، ہر سنی مسلمان کی جنت۔ بے شک سبحان اللہ۔ محمد کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ غور سے سنو، تقریریں آپ بہت سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن آج سنجیدہ ماحول میں تقریر سنیں۔ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، ورد کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا، بار بار پڑھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا، کلمہ کی دعوت دینے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا، کلمہ کی تبلیغ کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا، مسجد میں کلمہ پڑھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، دروازے پر کلمہ پڑھنے اور پڑھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نادان محمد عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہے، پہلے اللہ کے رسول ہے۔ محمد آمنہ کے دلارے بعد میں ہے، پہلے اللہ کے رسول ہے۔ بے شک بے شک، پہلے اللہ کے رسول ہے۔ محمد عبد المطلب کے پوتا بعد میں ہے، پہلے اللہ کے رسول۔ کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت محمد عبداللہ کے بیٹا بعد میں ہے، پہلے اللہ کے رسول ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جب حضور دعوت کے ساتھ آئیے اللہ مختصر جماعت صاحب درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. محمد اس وقت ہے جب مکے کا کہیں عطا پتہ نہیں. محمد اس وقت ہے جب مزدلفہ کا کہیں عطا پتہ نہیں. محمد اس وقت ہے جب عرفات کا کہیں عطا پتہ نہیں تھا. محمد اس وقت ہے جب صفا اور مروہ کی پہاڑی خدا جانے کہاں تھی. محمد اس وقت ہے جب یمن یہ جب میدان منع خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب بابل کی سرزمین خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب جبل نور خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب جبل ابو قیس خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب غار ہیرا خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب غار سور خدا جانے کہاں ہے. محمد اس وقت ہے جب مدینہ خدا جانے کہاں ہے. محمد رسول اللہ. محمد تو اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت حسن کا مزاج یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھے. حسن کا مزاج یہ ہے, حسن کا تقاضا یہ ہے, حسن کی چاہت یہ ہے, حسن کی طلب یہ ہے, حسن کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھے. بالکل ذہن حاضر رکھیے گا. کوئی مجھے دیکھے وہ حسن نہیں جس کا کوئی چاہنے والا. کیا کہیں وہ حسن نہیں جس کا کوئی طالب نہیں. کیا کہیں وہ حسن نہیں جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں. سبحان اللہ. وہ حسن نہیں جس کا کوئی طالب نہیں, طلبگار نہیں, بلا تمثیل. کن تو کنزم مت. سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک مخفی خزانہ ہے. بے شک اللہ ایک مخفی خزانہ ہے. خزانہ ہے. فَوَقْتُ عَنْ عُرَفَ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ. جب اللہ نے چاہا مجھے کوئی دیکھے, اللہ نے چاہا مجھے کوئی دیکھے, میرا کوئی دیکھنے والا ہو, میرا کوئی چاہنے والا ہو, مجھ سے کوئی محبت کرنے والا ہو, مجھ سے کوئی پیار کرنے والا ہو, مجھ سے کوئی عشق کرنے والا ہو, مجھے کوئی اللہ کہنے والا ہو, مجھے کوئی لا کہنے والا ہو, مجھے کوئی الہ کہنے والا ہو, مجھے کوئی اللہ کہنے والا ہو. فہمت عن عرفہ. اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بے شک بے شک. کیا کہیں سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں. جب اللہ نے چاہا, وہ خدا جو چاہت سے پاک ہے, بے شک بے وہ شک. خدا جو چاہت سے پاک ہے. جب اللہ نے چاہا کہ مجھے کوئی دیکھے, کوئی دیکھے دیکھے, مجھے کوئی پہچانے, میرا کوئی عارف ہو, میری کوئی معرفت حاصل کرے, کوئی میری پہچان بن جائے. جب اللہ نے چاہا کہ کوئی مجھے دیکھے تو اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. نام رکھا احمد, نام رکھا محمد, نام رکھا حمید, نام رکھا محمود. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نہ محمد میں نقطہ ہے, نہ احمد میں نقطہ ہے, نہ حامد میں نقطہ ہے, نہ محمود میں نقطہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اگر احد میں نقطہ نہیں ہے تو احمد میں بھی نقطہ نہیں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر لا الہ الا اللہ نقطے سے پاک ہے تو محمد رسول اللہ بھی نقطے سے پاک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تشریع میلاد النبی, حضور اشرف الصوفی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں,
محمد رسولullah میں نقطہ نہیں، بے شک بول میں یاد رہا ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیے، احد میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، حامد میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، محمود میں نقطہ نہیں، مصطفیٰ جب عرش کی کنڈیلوں کو فیضیات کر رہے تھے تو احمد تھے، اور مصطفیٰ جب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی پرورش کر رہے تھے تو محمد تھے، کیا بات ہے جب حضرت سعدیہ حلیمہ کی اونٹنی کو توانائی دے رہے تھے، قوت عطا کر رہے تھے، طاقت دے رہے تھے، بڑھاپے کو جوانی سے بدل رہے تھے، باغات کو زندگی دے رہے تھے، چمن کو زندگی دے رہے تھے، کھجوروں کے باغ کو زندگی دے رہے تھے، یہ عبدالحنان بریلی کا تربیت یافتہ نہیں بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، وَمَا يُحْيِيكُمْ محبوب، تم زندگی دینے والے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، تم زندگی دینے والے محبوب، تم تو حیات بخش نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم تو زندگی عطا کرنے والے نبی ہو، ہاں ہاں تم تو حیات النبی ہو، حی نے تمہیں حی اور قیوم نے تمہیں زندگی دینے والا نبی بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، حیات دینے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، جان دینے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، جو باغات سوکھ جائے اسے ہرا کر دو، جس کو تم نے ہرا کر دیا ہے اسے پھلدار بنا دو، محبوب پھلدار بنا دو، تم وہ نور ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اسی ٹاپک پر میری گفتگو ہوگی، مگر ذوق سماعت مجھے چاہیے انشاءاللہ۔ آفتاب رات کی سیاہی کا، صبح کی سفیدی کا سینہ چیر کر باہر آیا، باغات چمک رہے، گلشن چمک رہا، در و دیوار چمک رہے، پہاڑیاں چمک رہی، پہاڑ چمک رہے، پست زمین چمک رہی، بلند پہاڑ چمک رہے ہیں، غار ہیرا چمک رہا ہے، غار سور چمک رہا ہے، گلشن چمک رہے ہیں، پھول چمک رہے ہیں، ذرات چمک رہے ہیں، پتھر چمک رہے ہیں، لوہا نظر آ رہا ہے، مٹی نظر آ رہی ہے، ذرے نظر آ رہے ہیں، کنکریٹ نظر آ رہے ہیں، آفتاب، یہ آسمان کا آفتاب جب اپنے چہرے سے نقاب پھیلتا تو اب رات نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی میں ہر شے چمک رہی ہے، یہ آسمان کا آفتاب ہے، جب آمنہ کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب پھیلتا ہے تو ابو بکر چمک رہے ہیں، عمر چمک رہے ہیں، عثمان غنی چمک رہے ہیں، مولا علی چمک رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف چمک رہے ہیں، ابو ذر غفاری چمک رہے ہیں، خالد بن ولید چمک رہے ہیں، صحابہ کرام چمک رہے ہیں، اور چمکتے چمکتے عالم یہ ہے، حسن بصری چمکے، رابعہ بصریہ چمکی، بایزید بستامی چمکے، جنید بغدادی چمکے، کرن بریلی تک پہنچی، امام احمد رضا چمکے، صوفیہ چمکے، مخدوم کٹھوکا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، منازل اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ وہ آسمان کا آفتاب تھا، یہ آمنہ کا آفتاب، یہ عبداللہ کے گھر میں چمکنے والا آفتاب ہے، جنہوں نے غار ہیرا کو چمکا دیا، غار سور کو چمکا دیا، برات کی قسمت چمکا دیا، اور بیت المقدس میں قبلہ اول میں 1,24,000 انبیاء رسول کو معراج کرا رہے ہیں، کائنات کو نماز کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ سبق نہیں آ رہا، نہیں سمجھ میں آیا، صرف پڑھتے ہو، سمجھنے کی کوشش کی نہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے، ان کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے، جس کا جو ہوتا ہے اسی کی سمجھ میں آتا ہے، سچ ہے، جی جی، جس کا جو ہوتا ہے اسی کی سمجھ میں آتا ہے،
अपना समझ में आता है, गैर को समझने की जरूरत क्या कहिए सर? अपना समझ में आता है, गैर को समझने की जरूरत क्या है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनको अपना उस्ताद समझ में आया, इनको अपना पीर समझ में आया, इनको अपना मौलवी समझ में आया, इनको अपना लीडर समझ में आया, इनको अपना लीडर समझ में आया। कोई 2.5 कुंटल का नूर है, कोई 3 कुंटल का नूर है, कोई 5 कुंटल का नूर। ये नूर देखो, इनके यहाँ 3-3 कुंटल का नूर पैदा होता है, इनके यहाँ 2.5 कुंटल का नूर पैदा होता है। इनके यहाँ इनका उस्ताद इनकी समझ में आया, इनके पीर इनकी समझ में आए, इनके जो अपना है उनको वो समझ में आए, लेकिन अल्लाह का रसूल समझ में नहीं आया, नबिया समझ में नहीं आए, हजरत खलील समझ में नहीं आए, मूसा कलीम समझ में नहीं आए, और इस्माइल ज़बीहुल्लाह समझ में नहीं आए, गौसे पाक समझ में नहीं आया, नादार गौसे पाक का तसर्रुफ समझ में नहीं आया, कश्फ समझ में नहीं आया, करामत समझ में नहीं आया, ज़ुहद इत्तका समझ में नहीं आया, रात का जागना समझ में नहीं आया, दिन का रोजा रखना समझ में नहीं आया, उम्मत की रहनुमाई समझ में नहीं आई, उम्मत की क़यादत समझ में नहीं आई, तुम्हें तुम्हारा पीर समझ में आया। ये सुन्नियों की किस्मत है कि हज़रत महबूब इलाही और गौसे पाक समझ में आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे? जिसको तुमने समझने की कोशिश की तुमने समझा, बेशक। और ये हमारे नसीबे में है, ये हमारे नसीबे में है कि हम करबलाए मुअल्ला से लेकर नजमे अशरफ तक जी, बैतुल मक़दिस से लेकर खाने काबा तक, और खाने काबा से लेकर अजमेर मुअल्ला तक, और अजमेर मुअल्ला से लेकर मरहला मुक़द्दस तक, और मरहला मुक़द्दसा से लेकर कठोछे मुक़द्दस तक। तुम बताओ कि तुम में कोई साबिर या कलीरी है? क्या कहेंगे? कोई महबूबे इलाही है? कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है? क्या कहेंगे? कोई ज़करिया मुल्तानी है? बताओ, ये सब तो हमारे हैं ना। बोलो, तुमने अगर कोई हो तो बोलो। तुम तो कलमा की तबलीग कर रहे हो, कलमा नहीं समझे। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जब अल्लाह ने चाहा कि कोई मुझे जाने और कोई मुझे पहचाने, जानना और है, पहचानना और है, और मानना और है। कोई मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, कोई सुभान कहे, कोई कदीर कहे, कोई रहमान कहे, कोई रहीम कहे, कोई लतीफ कहे, कोई रऊफुर रहीम कहे, कोई गफूरुर रहीम कहे, तो अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को वजूद बख्शा। क्या कहने? सुभान तो अब मुस्तफा जाने रहमत, नादानो कान खोल कर सुन लो। मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे का नाम नहीं है, मोहम्मद अल्लाह की पहचान का नाम है। अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह के मंशा को मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह की चाहत को मोहम्मद कहते हैं, अल्लाह की चाहत को मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह का इरफान जिसने हासिल किया वो मोहम्मद है, जिसने खुदा को पहचाना वो मोहम्मद है, जिसने खुदा को देखा वो मोहम्मद है। अब तो खुदा को देखना चाहे वो मोहम्मद को देख ले, खुदा को अब जो खुदा को पहचानना चाहे, जो खुदा को देखना चाहे, जो खुदा तक जाना चाहे, जो खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहे, जो खुदा को राजी करना चाहे, तो राजी करने का तरीका और राजी करने का सलीका और राजी करने का रास्ता, राजी अगर खुदा को करना है तो बायजीद बुस्तानी से पूछना पड़ेगा, हजरत शम्स तबरेज़ से पूछना पड़ेगा, हजरत ज़करिया मुल्तानी से पूछना पड़ेगा, मोइनुद्दीन अजमेरी से पूछना पड़ेगा, मोहिउद्दीन जिलानी से पूछना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन दिल्ली से पूछना पड़ेगा। सुनो सुनो,
اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو بریلی کی چٹائی پر پہنچنا پڑے گا، بریلی کی گلی میں پہنچنا پڑے گا، حضور اشرف الصوفیہ کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا، گمنڈی کی سرزمین پر غلام قادری، صوفی غلام قادری کے قدم میں پہنچنا پڑے گا۔ یہ بتائیں گے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا کہنے سبحان اللہ خدا سبحان اللہ تک پہنچنے کا راستہ ماشاءاللہ کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھون تو تھانہ تو گودھرا لاہور تو بھائی ان کو نام بھی کیسا ملا، ان کو نام بھی کیسا ملا، کوئی شریف نہیں، ہمارا سب شریف، کیا کہنے سبحان اللہ کوئی شریف نہیں، کلیر شریف، کچھوچھا شریف، مہرا شریف ہے نا، بے شک سچ ہے۔ ہمارا نصیبہ ہے۔ اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی پہچان کے لیے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ مصطفیٰ کا وجود کب ہے اسے خدا جانے، مصطفیٰ کا وجود کب ہے اسے خدا جانے، ظہور کو سب جانتے ہیں۔ مکے میں ظہور ہے مصطفیٰ کا، مکے میں آمد ہے مصطفیٰ کی، مکے میں ولادت ہے مصطفیٰ کی، مکے میں ولادت ہے مصطفیٰ کی، مکے میں آنا ہے مصطفیٰ کا، مکے میں آنا ہے مصطفیٰ کا۔ تم نے صرف آنا دیکھا ہے، جانا بھی دیکھو، آنا دیکھا ہے، جانا بھی دیکھو۔ مصطفیٰ کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے جانے کو معراج کہتے ہیں، مصطفیٰ کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ مصطفیٰ آئے تو میلاد، مصطفیٰ آئے تو عید میلاد النبی، اور مصطفیٰ جائے تو میلاد النبی، میلاد النبی۔ مصطفیٰ کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ اگر ہم مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہ مانتے، عبداللہ کا بیٹا نہ مانتے، آمنہ کا نسل جگر نہ مانتے، عبد المطلب کا بیٹا نہ مانتے، تو ہم مصطفیٰ کی میلاد کی مجلس نہ سجاتے، کیا کہنے بے شک میلاد کی مجلس نہ سجاتے۔ مصطفیٰ کے میلاد ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ امام احمد رضا نے فائنل کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء خالق اللہ کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مالا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کیا کہنے سبحان اللہ تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، بدر الدجا کہوں، شمس الضحا کہوں، بے کسوں کا کس کہوں، بے سہاروں کا سہارا کہوں، ساقیے کوثر شف کہوں، شاقے محشر کہوں، یتیموں کا ماوا کہوں، غریبوں کا ملجا کہوں، میں کیا کہوں۔ آپ کے اوصاف عیب و تناہی سے بری ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اب آخری بات اس لیے کہ حضرت کی سیر حاصل گفتگو ہوگی نہیں، میں پھر انشاءاللہ کسی روز اس موضوع پر گفتگو کر دوں گا، حضرت کا حق ہے اور میں بھی سننا چاہتا ہوں، کیا کہنے سبحان میں بھی۔ جی جی ماشاء راہ اللہ مدینہ کے مسافر کے بول اچھے ہوتے ہیں، کیا کہنے سبحان اللہ اور ان کی زبان سے جو دعائیہ کلمات آج نکلیں گے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ دیکھیے ہمارے ہر دل عزیز نیتا افضل نیتا صاحب بھی تشریف لے آئے اور انشاءاللہ اور بھی کچھ لوگ آئیں گے۔ درود پاک سنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت میں صرف آپ کو ایک فکر دوں گا،
شعور دوں گا، اس لیے کہ مولانا خورشید جمال جیسے نبات یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کو کچھ نہیں، اللہ کے رسول کو کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کے پاس، قدرت وہاں ہے، حکمت وہاں ہے، رحمت وہاں ہے، رحیم وہ ہے، رحمان وہ ہے، کریم وہ ہے، آئینہ الوہیت ہے جس میں لا محدود خوبیاں، لا محدود جس کی خوبیوں کی حد بندی نہیں، بے شک میرا رب لامحدود دیکھنے والا، سچ، میرا رب لامحدود سننے والا ہے، میرا رب لامحدود سمجھنے والا ہے، میرا رب رب العالمین ہے، اور رب العالمین نے رحمت للعالمین کے نور کو وجود بخشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس 2 منٹ میں اس بات کو سمجھ لیجیے، قادر خدا ہے، قادر خدا ہے، حکیم خدا ہے، رؤوف خدا ہے، غفور الرحیم، دینے والا، خدا ہے، بانٹنے والا، خدا ہے، پیدا کرنے والا، خدا ہے، کیا ہے؟ خدا، خالق، مالک، خدا۔ بے شک حق، لیکن یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے نور سے آواز آئی محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، جیسے ہی آواز آئی محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا نور وجود میں آیا، سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ اللہ، جان رحمت کا نور وجود میں آیا، اور جیسے ہی مصطفیٰ کا نور وجود میں آیا سجدے میں گیا، اور مصطفیٰ کے نور سے آواز نکلی لا الہ الا اللہ، بے شک سبحان اللہ، آئینہ الوہیت سے آواز آ رہی ہے محمد الرسول اللہ، بے شک سبحان اللہ، اور آئینہ نبوت سے آواز آ رہی ہے محمد الرسول اللہ، آئینہ الوہیت سے آواز آ رہی ہے محمد الرسول اللہ، اور آئینہ نبوت سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب ذکر کا سلسلہ جاری ہے، ذکر کا سلسلہ جاری ہے، محبوب تم مجھے دیکھ لو، میں تمہیں دیکھ لوں، تم کہو لا الہ الا اللہ، میں کہوں محمد الرسول اللہ، بے شک میں کہوں محمد الرسول اللہ، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے نور کو پیدا کیا ہے کہ تم مجھے دیکھ لو، تاکہ قیامت کی صبح تک جو مجھے دیکھنا چاہے گا وہ تمہیں دیکھ لے گا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت کی صبح تک جو مجھے دیکھنا چاہے گا وہ تمہیں وہ دیکھ لے گا، دیکھ لے گا۔ بے شک، میرے محبوب میں کہوں محمد رسول اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، آہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک آئینہ الوہیت ہے، ایک آئینہ نبوت ہے۔ آئینہ نبوت بالکل سادہ ہے، کوئی نقش نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی نگار نہیں ہے، اس میں کوئی محل نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، موجیں نہیں ہیں، تموج نہیں ہے، لہریں نہیں ہیں، لہریں نہیں ہیں، اس میں کوئی جھرنا نہیں ہے، کوئی گلشن نہیں ہے، کوئی چمن نہیں ہے، اس میں کوئی یہ خالی ہے، نہ اس میں رحم ہے نہ کرم ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ آئینہ الوہیت، وہ آئینہ الوہیت کے سامنے ہی تو آئینہ نبوت ہے، آئینہ الوہیت کے سامنے ہی تو آئینہ نبوت ہے۔ سنو سنو، جا کر کے کسی منطقی سے پوچھو، سائنسک سے پوچھو، کسی اہل نظر سے پوچھو، جب بیچ کی دیوار ہٹا دی جاتی ہے، جب پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور ادھر آئینہ ہو ادھر نقش و نگار ہو، تو جتنی خوبیاں وہاں ہوگی اس آئینے میں بھی نظر آئے گی، جتنا کمال وہاں ہوگا اس آئینے میں بھی نظر آئے گی۔ قدرت وہاں ہے تو قدرت یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اختیار وہاں ہے تو اختیار یہاں بھی نظر آ رہا ہے، علم غیب وہاں ہے تو علم غیب یہاں بھی نظر
شک سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. کلمہ پڑھانا جرم نہیں ہے لیکن سمجھ کے کلمہ پڑھاؤ, سمجھ کے کلمہ پڑھاؤ, اور کلمہ پڑھاؤ تو دھوکہ دینے کے لیے مت پڑھاؤ, اصلاح کے لیے پڑھاؤ, مسلمان کرنے کے لیے بناؤ. اور دوسروں کو مسلمان بنانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو کہ خود بھی مسلمان ہو کہ نہیں ہو. یہ میں نہیں کہتا, یہ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو. تم نمازی ہو, حاجی ہو, عابد ہو, مسواک والے ہو, روزہ والے ہو, سبھی کچھ ہو. اسے مجھے انکار نہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ناتی کا پیجامہ اور نانا کا کرتا پہن کے نکلتے ہو, یہ میں دیکھتا ہوں. تم سبھی کچھ ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی. بے شک سبحان اللہ تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی. بے شک اعلیٰ حضرت کی بحث, محدث اعظم ہند کی بحث, شیر بحث اہل سنت کی بحث, حضرت امین شریعت کی بحث, مناظر اہل سنت کی بحث, شیخ الحدیث کی بحث, شیخ المسلمین کی بحث, تاج الشریعہ کی بحث, مہار تاجدار مرحبا کی بحث, مخدوم کچھوچھا کی بحث, اسی پر ہے. اسی یہ عنوان ایک ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں. سبحان اللہ ہم تمہارے نماز کے دھوس میں آ سکتے ہیں, ہم تمہارا مسواک دیکھ کر کے گھبرا سکتے ہیں, ہم تمہاری جنت پھرت دیکھ کر کے گھبرا سکتے ہیں, ہم تمہاری بڑھت دیکھ کر کے گھبرا سکتے ہیں. ارے ہمیں سروں کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو 72 والوں ہیں, ہم 72 والوں میں ہیں, 22,000 والوں میں نہیں ہیں, ہم 72 والوں میں ہیں. ہم کچھوچھا کی بارگاہ کے حاضر باش ہے. بریلی کا سربا آنکھوں میں لگاتے ہیں اور کچھوچھا کا چراغ دل میں چلاتے ہیں. کچھوچھا کا چراغ دل میں چلاتے ہیں. اور چراغ یہ کچھوچھا کا وہ چراغ ہے جو بڑے بڑے خناس کو جلا دیتا ہے, بڑے بڑے جنات کو جلا دیتا ہے, بھوت پریت کو جلا دیتا ہے, بھوت پریت کو جلا دیتا ہے کچھوچھا کا چراغ. جی ہاں, اس لیے کچھوچھا والے سے مت ٹکرانا. جب ہم جنات کو جلا دیتے ہیں تو تیری حیثیت کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. توبہ کر لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اب آپ ہیں اور پیر و مرشد ہیں, پیر طریقت ہے.